अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अशरफुल मखलूक़ात से मुराद यानी तमाम मखलूक़ात से आला और अफजल। इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात से आला और अफजल बनाकर अपना खलीफा और नायब करार दिया है। इंसान फरिश्तों से भी आला और अफजल है। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को दो तरह के हकूक़ अता किए हैं। एक है हकूक़ुल्लाह और एक है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह यानी अल्लाह के हक़ और हकूक़ुल इबाद यानी उसके बंदों के हक़। एक इंसान का जो दूसरे इंसान पर हक़ है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत इलाही और आला इखलाक की तकमील है। ये आला इखलाक की तकमील कैसे होगी, ये इंशाअल्लाह हम इस सबक में पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, हमारा आज का मौजू दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज हम इस सबक में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इससे सीखेंगे और उम्मीद है कि हम में अमली तौर पर दूसरों के दुख दर्द में काम आने का जज्बा पैदा होगा। ये जज्बा सिर्फ एक एहसास जो है वही नहीं होगा कि हमें ये सिर्फ एहसास पैदा हो जाए और हम किसी के दुख दर्द या मुसीबत या परेशानी को देखकर सिर्फ अफसोस ही करें, नहीं बल्कि हमसे जिस हद तक हो सकता है हम उसकी मदद भी करें। तो इस सबक में इंशाअल्लाह हम सहाबा इकराम के वाक़यात भी पढ़ेंगे जिन्होंने इसार और उखुवत, मोहब्बत, यगानगत की बेनज़ीर मिसालें पैदा की। आइए हम अपने सबक की जो है वो इबारत को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्यारे बच्चों, तो आते हैं हम अपने सबक की तरफ। हम अपने सबक को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसकी इबारत को पढ़ते हैं। इसकी इबारत पढ़ने के जो तरीके हैं वो मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे बच्चों, अगर हमारी पढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ हो तो हम किसी को मरगूब करने के लिए बहुत तेज़ी के साथ पढ़ेंगे तो ये भी एक अच्छा तासर नहीं होगा, क्योंकि इससे किसी को समझ नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए और दर हकीकत मखलूक़ खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। प्यारे बच्चों, ये इतनी तेज़ी से पढ़ा गया है कि इसकी सुनने वाले को समझ नहीं लगी। अब एक और तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, वो भी ज़रा देखिए। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ। तो प्यारे बच्चों, ये भी इबारत के हुस्न का बेड़ा गर्क कर रहा है। यानी इससे सुनने वाले को शायद समझ से ज़्यादा हंसी आ रही होगी। तो ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि हम इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ें। हमारा ये सबक एक शेर से शुरू हो रहा है, तो हम उस शेर से इस सबक को शुरू करते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है
کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم نے اس نثر پارے کو پڑھا۔ اب ہم اس میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں۔ جب ہم مشکل الفاظ کو سمجھ پائیں گے تو ہی ہم اس نثر پارے کو سمجھ پائیں گے۔ تو اس میں چند مشکل الفاظ آپ کے لیے جو میں نے منتخب کیے ہیں اب آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل الفاظ کون کون سے ہیں اور ان کے کیا کیا مطالب ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اشرف المخلوقات۔ اس سے مراد تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل یعنی انسان ہے۔ خوشگوار، مزیدار، دل و دماغ کے لیے راحت بخش۔ اگلا لفظ ہے معاشرہ۔ معاشرہ کا مطلب سماج، جماعتی یا گروہی زندگی جس میں افراد اکٹھے ہو کر رہتے ہیں اور اپنے رہنے سہنے، ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اس میں سب کو ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اسلامی معاشرہ ہے تو ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ افراد معاشرہ، معاشرہ کا مطلب ہم نے جان لیا۔ افراد فرد کی جمع ہے اور یہاں پہ ہم کہیں گے معاشرے کے افراد۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حسن سلوک۔ حسن سلوک کا مطلب اچھا رویہ ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سخاوت۔ سخاوت کا مطلب فیاضی ہے، بخشش ہے، یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ خیرات کرتا ہے ہم اسے سخی کہتے ہیں۔ ایثار، ایثار کا معنی دوسروں کے فائدے کے لیے قربانی دینا ہے، یعنی اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایثار یا قربانی کہلاتا ہے۔ بدرجہ اتم، اس کا مطلب ہے کامل ترین درجہ، بھرپور درجے تک یعنی مکمل۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مانند۔ مانند کا معنی مثل، نظیر، مشابہ یا ہو بہو۔ یہ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کڑیاں۔ یہ لوہے کا چھوٹا حلقہ جو زنجیر میں ڈالتے ہیں اور یہ سلسلہ وار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اور یوں ایک یہ زنجیر بن جاتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کڑیاں۔ مربوط کا معنی جڑا ہوا، ربط کیا ہوا، وابستہ۔ اسے اگلا لفظ ہے شیرازہ بکھرنا، یعنی اجزاء کا منتشر ہونا، اجزاء کا متحد نہ ہونا، نا اتفاقی ہونا، بکھر جانا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مداوع۔ مداوع کا معنی علاج، دوا یا تدبیر ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے فعل۔ فعل کا معنی عمل ہے۔ ممتاز، ممتاز کا معنی جدا، الگ، اعلیٰ، افضل یا نمایاں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم چند الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں چاہیے
کہ ہمیں اس لفظ کا مطلب معلوم ہو. اگر لفظ کا مطلب معلوم نہیں ہوگا تو پھر جملہ بھی ہم بہتر نہیں بنا سکیں گے. جیسا کہ کچھ بچے مطالب نہیں جانتے ہیں تو پھر عجیب و غریب جملے بناتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ لفظ ہے ایک ممتاز. اب بچے جملہ بناتے ہیں بعض اوقات میرے دوست کا نام ممتاز ہے، یا کچھ وہ یوں جملہ بناتے ہیں مثلا بدرجہ اتم. اب مطلب نہیں پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے استاد صاحب سے بدرجہ اتم کا مطلب پوچھا. تو پیارے بچوں یہ جملے نہیں ہیں. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح طور پر جملے بنائیں. جملہ سازی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہم نے لفظ کو جملے میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے. جی تو پہلا لفظ ہمارے پاس ہے خوشگوار. بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا. جی اگلا جملہ ہمارے پاس ہے جی حسن سلوک کا ہم جملہ بنائیں گے. حسن سلوک کا معنی ہم نے جان لیا تھا کہ حسن سلوک کا مطلب اچھا رویہ، اچھا اخلاق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست دشمن ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. اس سے اگلا لفظ ہمارے پاس ہے بدرجہ اتم. بدرجہ اتم کا مطلب کامل ترین درجہ، بھرپور درجے تک یا مکمل ہے. تو اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں شرم و حیا بدرجہ اتم موجود تھی. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے شیرازہ، بکھرنا، جس کا معنی اجزاء کا منتشر ہونا، اجزاء کا متحد نہ رہنا، یعنی نا اتفاقی ہو جانا. اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. عدل و انصاف کے بغیر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مداوا. مداوا کا معنی ہم نے جانا تھا پہلے بھی. تو مداوا کا مطلب ہے علاج، دوا، تدبیر. اب اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے میری کرسی توڑی، اس نقصان کا مداوا آپ ہی کریں گے. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ممتاز. ممتاز کا معنی نمایاں، جدا، الگ یا افضل ہے. اس کو اب ہم جملوں میں استعمال کریں گے. عقل کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات سے ممتاز ہے. تو یہ بیٹا چند جملے تھے. اب ہم اس کی تفہیم بذریعہ سوالات کرتے ہیں. آپ کے سامنے چند سوالات رکھے جائیں گے اور آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے. جی تو پہلا سوال ہے کہ اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل یعنی انسان کو ہی اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. جی اگلا سوال میرے بچوں آپ کے سامنے ہے کہ زندگی کا اصل مزہ کس میں ہے؟ شاباش، مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے. جی کون سا عمل انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے؟ زبردست، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوا کرنا، یہ فعل انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل بناتا ہے. پیارے بچوں اب ہم اپنا اگلا نثر پارہ پڑھتے ہیں. یہ نثر پارہ میر درد کے شعر سے شروع ہو رہا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں.
जी प्यारे बच्चों, हमने ये नसर पारा पढ़ा। हम देखते हैं कि इसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं और उनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ करोबी ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसका माना मुकर्रब फ़रिश्ता है, यानी फ़रिश्ते इसका माना है। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है आदाब मुआशरत, यानी मुआशरे में रहने के आदाब, कि मुआशरे में जो हम पर हकूक़ और फ़राइज़ हैं हम उनको अदा करें ताकि मुआशरा फलाही मुआशरे में तब्दील हो जाए। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है हमदर्दी। हमदर्दी का माना गमखारी है, दुख दर्द को बांटना है। उखुवत का माना भाई होने का रिश्ता है या भाईचारा है। एहतिराम, एहतिराम का मतलब इज़्ज़त, हुर्मत, तौक़ीर होता है। फितरत का माना कुदरत है। खुलूस नीयत, खुलूस नीयत का माना नेक और साफ़ नीयत है, साले नीयत है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है कदम, कदम पर, तो यानी हर जगह। उससे अगला लफ्ज़ हमारे पास है इजहार। इजहार का मतलब ज़ाहिर करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इस नसर पारे के चंद मुश्किल अल्फाज थे। अब हम अगला नसर पारा साथ ही पढ़ लेते हैं और उस नसर पारे के भी मुश्किल अल्फाज के माना, और फिर बाद में हम इन तमाम नसर पारों की तफ़हीम इंशाअल्लाह करेंगे। जी, हम अगला नसर पारा पढ़ते हैं। मदीना मुनव्वरा में खुश्क साली का दौरा है। लोग शदीद कहत में मुब्तला हैं। इसी दौरान मुल्क शाम से गले से लदे हुए 1000 ऊँट कितार दर कितार मदीने की हदूद में दाखिल होते हैं। मदीना मुनव्वरा के ताजरों के चेहरे खुशी से तमतमा उठते हैं और उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन सब की ये ख्वाहिश है कि ये गल्ला ख़रीद लिया जाए और फिर मुँह मांगे दामों फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाए। ये गल्ले के ऊँट हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हैं, जिनका शुमार मदीने के बड़े ताजरों में होता है। मदीने का हर ताजर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास दौड़ा आता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला ख़रीद ले और खूब नफ़ा कमाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर एक से बारी बारी पूछते हैं कि वो कितना मुनाफा देगा। हर एक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दुगना नफ़ा देने की पेशकश करता है। इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि ये बहुत ही कम है, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। सभी ताजर हैरान हैं कि इस कदर मुनाफा कौन दे रहा है। वो हैरान होकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछते हैं कि हमसे पहले ना तो कोई इधर आया और ना ही हमने किसी को आते देखा। आखिर वो कौन है जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इससे भी ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि वो मेरा अल्लाह है जिसने मुझसे वादा कर रखा है कि वो एक के बदले में 10 देगा। ये जवाब सुनकर मदीने के ताजर लाजवाब हो जाते हैं। इंसानी तारीख़ में गनी के नाम से पहचानी जाने वाली इस हस्ती ने उसी वक्त वो सारा गल्ला अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। इस इसार, हुस्ने सलूक और सखावत की कोई और मिसाल कम ही दस्तयाब होगी। जी प्यारे बच्चों, हमने इस नसर पारे को पढ़ा है। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के माना देखते हैं। तो हमारे पास इसमें सबसे पहला जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है खुश्क साली। खुश्क साली का मतलब कामयाबी होता है, यानी किसी चीज़ का कम दस्तयाब होना। अगला लफ्ज़ हमारे पास है दौर दौरा। दौर दौरा का मतलब रवाज या किसी चीज़ का नाफिज होना है। कहत, कहत का मतलब अनाज की कामयाबी है।
ویسے اس کا مطلب تو کامیابی ہوتا ہے، کسی چیز کی کمی ہونا، تو یہاں اس نثر پارے میں مراد اناج کی کمی ہے۔ مبتلا ہونا، گرفتار ہونا، گرا ہونا۔ اگلا لفظ ہے تمتما اٹھنا، یعنی چمک اٹھنا، روشن ہو جانا۔ خوشی کی لہر دوڑنا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ غلہ کا معنی اناج ہے۔ منہ مانگے داموں، منہ مانگے دام سے مراد یعنی منہ سے جو قیمت نکل جائے یا اپنی مرضی کی قیمت مقرر کرنا۔ تاجر تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب دو نوروں والا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا وصال ہوا تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دی، اور یوں آپ کو دو نوروں والا یعنی ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے نفع۔ نفع کا مطلب فائدہ ہوتا ہے۔ دستیاب کا مطلب میسر ہونا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ مشکل الفاظ تھے۔ ہم نے ابھی جو یہ نثر پارے پڑھے ہیں ان کی تفہیم بذریعہ سوالات کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس نثر پارے کو پڑھا ہے، تو اب جواب دیجیے آپ کہ مسلمانوں کی تاریخ کن روشن مثالوں سے بھری ہے؟ شاباش، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مسلمانوں کی تاریخ ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ شاباش۔ جی اگلا سوال ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار تھے؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، مدینہ منورہ کے لوگ قحط جیسی مصیبت میں گرفتار تھے۔ جی اگلا سوال آپ سب بچوں سے، مدینہ منورہ کی حدود میں کتنے اونٹ داخل ہوئے اور ان اونٹوں پر کیا چیز لدی ہوئی تھی؟ جی ہاں، اونٹوں پر 1000 اونٹ تھے اور ان پر غلہ لدا ہوا تھا۔ جی یہ اونٹ کس کی ملکیت تھے؟ شاباش، یہ اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھے۔ یہ اگلا سوال ہے کہ تاجروں کے چہرے خوشی سے کیوں چمک اٹھے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں 1000 اونٹ اناج سے لدے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ جی اگلا سوال ہمارے پاس ہے جی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے کیا پیشکش کی؟ جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے دگنے منافع کی پیشکش کی۔ یہ اگلا سوال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرف سے 10 گنا نفع مل رہا تھا؟ شاباش، اللہ کی طرف سے۔ زبردست، اب ماشاءاللہ سب بچے ذہین ہیں اور آپ نے عبارت کو غور سے دیکھا ہے۔ جی بتائیے، ذوالنورین کسے کہا جاتا ہے؟ زبردست، ذوالنورین دو نوروں والا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج اپنے سبق کے چند نثر پارے پڑھے ہیں۔ ہم نے اس سبق کے تمام جو مشکل الفاظ تھے جاننے کی کوشش کی ہے، چند جملے بنائے ہیں اور عبارت کی تفہیم بذریعہ سوالات کی ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کے پڑھنے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے دکھ درد میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونا چاہیے۔ ہمیں نہ صرف ان کے دکھ درد کا احساس ہونا چاہیے بلکہ ہمیں عملی طور پر اس جذبے کو اپناتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، دکھ درد کے ماروں کو دلاسا دینا چاہیے۔ جتنی ہماری طرف سے ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اس سے ایک مضبوط، مستحکم اور فلاحی معاشرہ وجود میں آئے گا
بھائی چارے اور اخوت کو فروغ ملے گا، اور ہم سب اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے معلم راشد بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔